شفیق الرحمان صاحب کہتے ہیں، اگر آپ کسی لڑکی کو یہ باور کروا دیتے ہیں کہ وہ بےحد حسین ہے تو اس کے بعد وہ آپ باقی تمام جھوٹ بھی سچ مان لیتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اب آج کے بعد انشاءاللہ میں بک ریویوز بھی اپلوڈ کیا کروں گا۔ ڈفرینٹ بکس ہوں گی تو ان کے بارے میں، ان کے ریویوز، ان کے آتھر کے بارے میں، ان کے مصنف کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو آج سب سے پہلی بک ہے جی میرے پاس شفیق الرحمان صاحب کی حماقتیں۔ یہ بک ہے جی، یہ اس کے پبلشر ہیں سنگ میل پبلشر۔ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، پہلا ریویو آج دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گاہے بگاہے بک ریویوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے آتھر کے بارے میں، مصنف کے بارے میں۔ مصنف جو ہیں ان کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شفیق الرحمان صاحب ہیں۔ انہوں نے لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا تھا، ڈاکٹری کی، پھر اس کے بعد افواج پاکستان کو بھی سرو کیا اور سن 2000 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر 2001 میں غالباً ان کو حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا، ان کی کارکردگی کی وجہ سے اردو میں اور فوج کی خدمات میں بھی کی وجہ سے بھی ان کو حلال امتیاز سے نوازا گیا۔ باقی ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ بیسیکلی شارٹ سٹوری کے رائٹر ہیں اور ان میں یہ مزاح کے رائٹر ہیں، مزاح لکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں اور اگر آپ شفیق الرحمان سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ اچھے نہیں ہنسے۔ بک ریویوز کی ویڈیوز میں آپ کو پوری بک یا اس کے پوری سٹوریز پڑھ کے نہیں سناؤں گا، ایکچولی کچھ سلیکٹڈ پیراگرافس ہوا کریں گے جن کو پڑھ کے میں سنایا کروں گا یا آپ کو بتایا کروں گا۔ باقی مزید بک کے بارے میں آپ خود پڑھیں تو زیادہ مزہ آپ کو آئے گا، اس طرح آپ میں اشتیاق زیادہ بڑھے گا۔ پھر یہ جو آج میں بک لے کے آؤں مزید حماقتیں، اس میں سے بھی 2 پیراگراف میں نے سلیکٹ کیے ہیں تو یہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لیکن شفیق الرحمان صاحب کی جو خاص مجھے اچھی بات لگی وہ یہ کہ مزاح کے ساتھ ساتھ مزاح لکھتے ہیں اور مزاح کے ساتھ ساتھ یہ اس میں بہت سنجیدہ بات بھی کر جاتے ہیں جو شاید ان کو زیادہ مقبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے جو 2 پیراگراف سلیکٹ کیے ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری سنجیدگی سے بہت اچھا بتایا گیا ہے۔ تو 2 پیراگراف، ایک صفحہ نمبر 140 میں ہے جو پہلا پیراگراف میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو دراصل مجھے اب تک کسی سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے شادی نہیں کی۔ بھلا آپ دونوں بے رنگ کیوں ہیں؟ تمہارے ملک میں محبت کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی یہاں مشکل ہے۔ ہندوستان میں محبت کرتے وقت سب سے پہلے مذہب آئے گا۔ اگر دونوں فریق ہم مذہب ہوئے تو محبت ہو سکے گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ آپ سر پٹکیے، سینہ کوٹیے یا خودکشی کر لیجئے، لیکن آپ کسی غیر مذہب سے محبت نہیں کر سکتے۔ مذہب کے بعد ذات پات آئے گی اور پھر اقتصادیات کا قصہ، یعنی آپ کی مالی حالت، پھر اونچے گرانے اور نیچے گرانے کا سوال ہوگا، اور آخر میں سب سے اہم نقطہ آئے گا، ابا جان۔ ہندوستان میں ابا جان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنی رکاوٹوں کے باوجود آپ میں محبت کرنے کا حوصلہ ہو تو اونچے گرانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو دوسری منزل میں رہتے ہیں؟ بڈی نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کی مالی حالت اچھی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف میں نے پڑھ کے بتایا آپ کو۔ اسی طرح میں نے دوسرا ایک پیراگراف سلیکٹ کیا جو صفحہ نمبر 41 سے ہے۔ تو ایکچولی یہ میں اس بک کا خلاصہ بھی کہتا ہوں، اور اس بڑی اچھی باتیں کی ہے، اور یہ زندگی کے کہیں نہ کہیں موڑ پہ ہر ایک کو آپ کے لیے ایک آپ کو بھی اپنی زندگی میں یہ سچ ہوتا ہوا ثابت ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی کے ایک فیز سے نکلتے ہیں دوسری فیز سے آگے جاتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوں گے تو شاید چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی جائیں، لیکن یہ بھی حماقتیں ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اس پیراگراف کو میں حماقتوں کا ایک میری نظر میں یہ خلاصہ ہے، باقی آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ لگے گا اس بک کے بارے میں۔ تو یہ آئیں پڑھتے ہیں۔ لڑکو، تم بڑے ہوگے تو تمہیں افسوس ہوگا۔ جوں تمہارا تجربہ بڑھتا جائے گا تمہارے خیالات میں پختگی آتی جائے گی اور یہ افسوس بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ خواب پھیکے پڑتے جائیں گے۔
تب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکو گے۔ بڑے ہو کر تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی بڑی مشکل ہے، جینے کے لیے مرتبے کی ضرورت ہے، آسائش کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مقابلے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، غداری کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا میں دوستی، محبت، انس سب رشتے مطلب پر قائم ہیں۔ محبت امیز باتوں، مسکراہٹوں، مہربانیوں، شفقتوں، ان سب کی تہہ میں کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ خدا کو بھی لوگ ضرورت پڑنے پر یاد کرتے ہیں، اور جب خدا کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو لوگ دوہریے ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو تم کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم سادہ لو ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اگر عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اگر الگ تھلگ رہے تو تمہیں چڑچڑا اور مکار گردانا جائے گا۔ اگر ہر ایک سے گل مل کر رہے تو تمہیں خوش آمدی سمجھا جائے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر دولت خرچ کی تو تمہیں پست خیال اور کنجوس کہیں گے، اور اگر فراخ دل ہوئے تو بے وقوف اور فضول خرچ۔ عمر بھر تمہیں کوئی نہیں سمجھے گا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تم ہمیشہ تنہا ہوگے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا اور چپکے سے تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہاں سے جاتے وقت تم متحیر ہوگے، یہ کیا تماشا تھا؟ اس تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ کس قدر بے معنی اور بے سود تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، کسی نئی بک کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔